دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار ہے۔ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، رفقائے بزم اور سامعین کرام، انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرے کا یہ افتتاحی پروگرام بعنوان وجود باری کیا خدا کا وجود ہے دارالعلوم دیوبند کی سابق دارالحدیث تختانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس موضوع کی دور حاضر میں اہمیت کے تعلق سے کچھ گفتگو تو حضرت الاستاذ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمائی، لیکن مزید وضاحت انشاءاللہ امید ہے کہ حضرات اساتذہ کرام حفظهم اللہ تعالی کی جانب سے ضرور ہوگی۔ موضوع کی اہمیت پر گفتگو نہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع اور یہ مسئلہ وجود باری کا کیا خدا کا وجود ہے، یعنی کیا صانع عالم ہے، کیا خالق کائنات ہے یا نہیں۔ جو طبقہ جو جماعت وجود باری کا انکار کرے گی وہ تخلیق کا بھی انکار کرے گی، اور جو طبقہ اور جو جماعت وجود باری کا اثبات کرے گا وہ اس بات کا بھی اثبات کرے گا کہ تخلیق ثابت ہے، اس دنیا کا کوئی صانع ہے، خالق ہے اور مدبر ہے۔ اس سلسلے میں ہم اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر صانع عالم، خالق عالم، مدبر عالم ہے، اور وہ اللہ تعالی اور خدا تعالی کی ذات ہے، جبکہ ملحدین سائنسداں، مادہ پرست اور دہریوں کا دعویٰ مادی فلسفوں اور نظریات کی بنیاد پر یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس دنیا کا نہ کبھی خاتمہ ہوا ہے نہ کبھی خاتمہ ہوگا، لہذا اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ ان کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں پائی جانے والی ایک ایک چیز فقط اتفاقیات کا نتیجہ ہے، کسی خالق کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی کا نام مادیت ہے، دہریت ہے اور میٹیریلزم ہے۔ لیکن 19ویں صدی میں پیدا ہونے والے ملحد سائنسداں چارلس ڈارون نے ارتقاء کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ متقدمین کے نظریے ارتقاء سے الگ ہے۔ چارلس ڈارون انگلستان کا ملحد ہے جس کا وجود 12 فروری 1809 کے اندر ہوا ہے۔ چارلس ڈارون نے 27 دسمبر 1831 سے مستقل 5 سالوں تک پوری دنیا کا سفر کیا، پوری کائنات کا سفر کیا، یورپ کا دورہ کیا اور مختلف جزیروں میں گھوم کر کائنات میں پائے جانے والے ماحول کا جائزہ لیا، اور 1836 کے اندر انگلینڈ واپس آ کر اپنے سائنسداں دوستوں کے سامنے اپنے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا۔ اس نے اپنے نظریہ ارتقاء کو اعلان بیان نہیں کیا، ورنہ پورا معاشرہ چارلس ڈارون کی مخالفت پر اتر آتا ہے، اس لیے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بائبل کے نظریہ تخلیق سے ٹکراتا ہے، اس لیے اس نے اپنے نظریے کو اعلان بیان نہیں کیا، چنانچہ اس نے ایک کانفرنس میں اپنے نظریے کو بیان کیا، اس لیے کہ وہاں کے ماحول میں عیسائیت کا غلبہ تھا، عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے
اپنی زندگی میں کل 4 کتابیں لکھی. پہلی کتاب 1839 میں ہیگل کے سفر نامے کے نام سے مشہور ہوتی ہے. دوسری کتاب 1859 کے اندر لکھی اصل الانواع کے نام سے، جس کا انگریزی نام دی اوریجن آف اسپیشیز رکھا. اس کتاب کے اندر اس نے اپنے نظریے کو پیش کیا اور اس نظریے پر ہونے والے اعتراضات کو بیان کیا. 1871 کے اندر اس نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کتاب رکھی. اس کتاب کا انگریزی نام دی ڈیسنٹ آف مین رکھا. 1872 میں اپنی زندگی کی چوتھی کتاب لکھتا ہے اور اس میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انسان اور جانوروں میں پائے جانے والے جذبات کا اظہار اور انسان اور جانوروں میں پائے جانے والے اتحاد اور یکسانیت کو بیان کیا. اس طریقے سے اس نے اپنے نظریے ارتقاء کو بیان کیا ہے اور پوری دنیا میں اپنے نظریے ارتقاء کو پیش کر دیا ہے. اب یہ بات یہاں پر سمجھنی ہے کہ ارتقاء کہتے کس کو ہے؟ ارتقاء کہتے ہیں کسی چیز کے آہستہ آہستہ ترقی کرنے کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ایک سادہ شکل سے کسی پیچیدہ شکل میں منتقل ہو جانے کو. ڈارون کا نظریہ ارتقاء کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہر زندہ مخلوق کا جب سے امجد ایک ہی ہے اور تمام مخلوقات کا وجود فطری کائنات اور فطری اصول اور قوانین فطرت سے ہوتا ہے اور نیچرل سلیکشن سے ہوتا ہے. اس وجہ سے جو مخلوق وجود میں آتی ہے اس اپنی خصوصیات کی وجہ سے وہ خصوصیات دوسری انواع میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک لمبے زمانے کے بعد ان خصوصیات کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک زندہ مخلوق کی شکل پیدا ہو گئی، ایک نئی مخلوق کی نوع پیدا ہو گئی اور انسان نے اربوں خربوں سال پہلے اس خصوصیات کی وجہ سے انسان نے بندر کی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس انسان کے نتیجے پر پہنچا. ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین سائنسدانوں نے، مادہ پرستوں نے اور دہریوں نے اس طریقے سے قبول کیا کہ آج کا یہ نظریہ پوری دنیا کے تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی کتاب کا حصہ بنا دیا گیا اور اس طریقے سے یہ نظریہ آج ہمارے اور آپ کے ایک مسلمان گھر میں پایا جاتا ہے. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اس نظریے کی مقبولیت کے اسباب و وجوہات کیا ہوتی ہیں. مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نظریے کی مقبولیت کے بنیادی وجوہات دو ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدائی 50 سالوں کے اندر سائنسی ترقی کی پرواز اتنی بلند نہیں تھی کہ نظریے ارتقاء کو سائنسی اور کائناتی اصولوں کی بنیاد پر رد کیا جاتا. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ملحدین سائنسدان، مادہ پرست اور دہریوں نے اپنی نظریات کو باقی رکھنے کے لیے وہ ایک عجیب پناہ گاہ چاہتے تھے جو ان کو مذہب سے دور کر رکھے، جو ان کو مذہب سے دور کر رکھے. اور یہ بنیاد اور یہ پناہ گاہ ڈارون میں پیش کرتا ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملحد ریچرڈ ڈاکن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ڈارون کے نظریے ارتقاء سے پہلے ہمارا الحاق بصیرت پر نہیں تھا، لیکن ڈارون کے نظریے ارتقاء کے بعد ہمارا الحاق اعلیٰ وسیع بصیرت ہو جاتا ہے. ہم یہ بات تصویر اگر کر لیں کہ بالفرض نظریے ارتقاء سے انسان کا وجود ہوا تو اہل اسلام کی طرف سے اہل الحاق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات واضح کیجئے کہ اس دنیا کا وجود کس طریقے سے ہوا ہے. آپ کے نظریے ارتقاء سے تو صرف ایک خاص قسم معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا وجود نظریے ارتقاء سے ہوا ہے. تو ملحدین کی طرف سے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے. آج یہ بات سمجھیے کہ بگ بینگ کا نظریہ کیا ہے. بگ بینگ کا نظریہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی سائنسدانوں کے اعداد و شمار کے مطابق اس کائنات کی عمر 17 ارب سال ہو چکی ہے اور کائنات روز بروز پھیل رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے. ہر جسم دوسرے جسم سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ غبارے میں نقطے لگا کر غبارے کو گھمائیں تو ایک نقطہ دوسرے نقطے سے دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات میں پائے جانے والا ایک ایک جسم دوسرے جسم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر اس 17 ارب سال کی عمر کو پیچھے کی طرف دھکیلا جائے تو پوری کائنات کا وجود ایک ایسے مادے کی طرف پہنچتا ہے جو ایک ایسے نقطے کی طرف پہنچتا ہے جس نقطے کا خوفناک دھماکے کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں پوری کائنات بگڑ جاتی ہے. کہکشائیں وجود میں چلی آتی ہیں، سیارے وجود میں چلی آتی ہیں، نظام شمسی وجود میں چلا آتا ہے، کلسٹرز وجود میں چلی آتے ہیں، سپر کلسٹرز کا وجود چلا آتا ہے. اس طریقے سے اس کا نام آج کی دنیا میں بگ بینگ رکھتا ہے. یہاں پر سائنسی تحقیقات بگ بینگ کے نظریے پر رکتی نہیں ہے بلکہ سائنسدان اس تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ دھماکہ